اچھا، کلیش آف سویلائزیشن کی تھیوری دی ہنٹنگٹن صاحب نے، اور پھر اس کے بعد محترمہ نے یہ کتاب لکھی، اور پھر اب جب ہم دیکھتے ہیں الازہر یونیورسٹی میں جب اوباما صاحب خطاب کر رہے تھے، تو ان تین چیزوں کو آپ کس طرح دیکھیں گے، اور محترمہ کی جو اپنا وہ اس حوالے سے جو لیگیسی ہے اس کو کس طرح آپ ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہنٹنگٹن کی کلیش آف سویلائزیشنز میں جہاں وہ بتاتا ہے کہ اسلام اور عیسائیت کا ایک ٹکراؤ ہے، یہ مذہب کے رنگ سے دیا گیا، لیکن میں نے 1981 میں واشنگٹن میں CSIS میں ملاقاتیں کچھ کی تھی، جس وقت وہ بات کر رہے تھے کہ اگر کمیونزم ختم ہوتا ہے تو ہمارا آئندہ مقابلہ کس سے ہوگا، اور وہاں یہ بات ہوئی کہ اسلام سے۔ آج تک مجھے یاد ہے یہ بات، کیونکہ اب بھی اس وقت تو پھر بھی 8-9 سال تھے کمیونزم کو ختم ہونے میں، لیکن وہ تیاری میں تھے کہ اب کیا ہوگا، مقابلہ کس سے ہوگا، کسے فتح کرنا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے کمیونزم کو تو فتح کیا لیکن اپنی سوچ کے مطابق، لیکن اسلام کو اس وقت تک وہ یقیناً وہ اپنے لیے دوسرا خطرہ اسلام کو سمجھ رہے تھے کمیونزم کے تو بعد، یا جس سے ہنٹنگٹن کی کلیش آف سویلائزیشن تو بہت بعد میں آئی، لیکن سوچ تھنک ٹینکس میں شروع تھی اس وقت بھی، اہمیت کے باعث ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اوباما صاحب نے اپنی تقریر میں جو کہا، اوباما صاحب یاد رکھیے کہ کہ ان کے والدہ نے دوبارہ شادی کی تو مسلمان سے کی تھی، کینیا میں، اور انہوں نے اپنے نام پر اپنے پہلے والد کا جو اصل والد تھے ان کا نام تو رکھا تھا، لیکن اپنے دوسرے والد کا نام بھی بڑے فخر سے داخل کیا تھا، حسین، براک حسین اوباما۔ جب ان کی والدہ پاکستان میں کرسچن مشنری کے طور پر کام کر رہی تھی تو یہاں وہ آئے تھے، اور انہوں نے اسلام کو سمجھنے کی کوشش میں یہاں پاکستان میں اس زمانے میں ان کے ایک دوست تھے، ان کے والد صاحب رضا چاندو صاحب میرے والد صاحب کے بڑے اچھے دوست رہے، اور ان کے ذریعے حسن صاحب جو ان کے صاحبزادے تھے ان کے دوست تھے، کالج میں ساتھ تھے، اور کالج میں ان کے 3 دوست تھے، ایک واحد حمید تھے، ایک حسن چاندو تھے، ایک تیسرے اور صلاح الدین صاحب تھے، تینوں پاکستانی تھے اتفاق سے، اور انہوں نے بڑا ان کا سہارا بھی دیا، وقت ساتھ گزارا۔ تو ایک دوسری شادی کے افریقہ کے مسلمان سلسلے میں، پھر یہاں آتے ہوئے اپنے ان دوستوں کے لیے جو کالج میں مسلمان تھے، تو یقیناً ایک انہوں نے اس کی جو اصل نچوڑ ہوتا ہے وہ انہوں نے کچھ نہ کچھ تو اس سے حاصل جو کیا، اسلام کی ہے، بالکل۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو ریچ آؤٹ کیا ہے، اب ہوتا کیا ہے یہ تو وقت دکھائے گا، لیکن دیکھیے آتے ہوئے ان کے دور میں ایک ممبر آتے ہیں جو حلف لیتے ہیں امریکہ کی کانگریس کا قرآن سے، یہ پہلے کبھی نہیں ہوا، آتے ہی وہ بات کرتے ہیں کہ ایران سے میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، جس پہ یہودی طبقہ پاگل ہو گیا تھا امریکہ میں، کہ کیا کر رہے ہیں، حکومت ہماری ہے، ہم بناتے ہیں سب کچھ یہاں۔ تیسری بات انہوں نے جو کی کہ پرائم منسٹر نئے جو منتخب ہوئے اسرائیل کے، بنیامین نیتنیاہو، ان کو بلا کے انہوں نے جو سختی سے کہا کہ بس اب یہ سب کچھ اس طریقے سے چل رہا ہے۔ دیکھیے 4 صدر ان سے پہلے اسرائیل سے، اور ایک تو اس وقت پہ صدر ان کے پہلے جو تھا، جو اس وقت بھی نیتنیاہو اونچے پیمانے پہ، اس سے یہ بیان دلوانا اسرائیل میں کہ ہم اب اس پابندیوں پہ ہمیں چلنا پڑے گا،
کہ بغیر امریکہ کے صدر کہتے ہوئے بڑی سختی سے اور طاقت کے ساتھ، یاد رکھیں باقی جو بھی آتے تھے ان کی خود کی وہ ایک کانسٹیٹیونسی نہیں ہوتی تھی. اگر ریپبلکنز آتے تھے وہ عیسائیت کے بنیاد پہ آتے تھے، ڈیموکریٹس آتے ہیں جمہوریت اور لبرلزم کے بنیادوں پہ. لیکن ایک اہم بات تھی کہ یہ پہلی شخصیت تھی جس کے لیے 16% امریکہ کے ووٹر جو افریقہ کے بنیادوں کے ہیں، انہوں نے ان کو ایک خود کے گھر کی ایک کانسٹیٹیونسی دی. اور اس بات سے جو لابی اسرائیل کی تھی وہ ذرا تھوڑی سی پیچھے، کیونکہ وہ اس کے ووٹر جو گھر کے ووٹر ہیں وہ ایک بڑے تکڑے سلسلہ ہے ان کا، تو وہ خراب نہیں کرنا چاہ رہے تھے اس سلسلے کو، تو انہیں یہ زہر کا گھونٹ پینا پڑا. اب جاتے ہیں اور سعودی عرب میں اسلام کے گھر پر پہلی سلامی دیتے ہیں. پھر الازہر پہ جاتے ہیں جو ایک زمانے میں ایک عجیب بات ہے کہ جتنے بڑے بہت بڑے جامع تھے وہ یا تو سینٹرل ایشیا میں رہے یا مصر میں اور افریقہ میں اور ہسپانیہ میں بھی ایک زمانے میں.